بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ابن عساکر رحمہ اللہ کون تھے؟ اگر جانتے ہیں تو دیکھیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ابن عساکر رحمہ اللہ کون تھے۔ مؤرخین نے ان کو کئی القاب سے نوازے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ثقۃ الدولہ، کوئی کہتے ہیں صدر حفاظ، کوئی کہتے ہیں ناصر سنہ، کوئی کہتے ہیں جمال السنہ۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کیا واقعی یہ القاب آپ کے لیے مناسب ہیں؟ اگر نام دیکھیں گے تو علی بن حسین ہے، لیکن مشہور ابن عساکر سے ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملی کہ کوئی عساکر نام کے کوئی آپ کے آبا و اجداد میں سے ہیں، لیکن آپ مشہور جو ہوئے ابن عساکر اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ دمشق، جو علمی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ بس اسی کتاب سے آپ کی شخصیت کی معرفت بہترین انداز میں کر سکتے ہیں، حالانکہ دیگر کتابیں میں موجود ہیں، مثلا الاجتہاد فی اقامت فرض الجہاد، 40 البلدان، 40 المصافحات، امالی فی الحدیث، تبیین کذب المفتری فیما نسب الى ابی الحسن الاشعری، فضل اصحاب الحدیث، معجم الصحابہ، اور کئی کتابیں آپ نام اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ علمی وسعت اور عملی محنت میں آپ کا کوئی نظیر نہیں۔ عبادت میں اگر آپ کی بات کریں تو باجماعت نماز کے پابند، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے، ہمیشہ نوافل اور اذکار تسبیحات میں مشغول رہنے والے۔ آپ کی یہ جو علمی قدر و منزلت تھی، اسی بنا اس زمانے کے انصاف پسند بادشاہ نور الدین زنکی نے آپ کے اس علمی قدر و منزلت کے بنا آپ کے لیے دارالحدیث النوریہ بنوا کے دیے، تعمیر کر کے دیے، جس میں آپ تدریسی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سن لیں کہ دمشق میں آپ کی جو علم و فقہ کے اعتبار سے عزت و شہرت ہونے لگی، آپ کے اخبار علماء کے درمیان بولے جانے لگے، سنے جانے لگے، آپ کی وسعت اطلاعی کا چرچا چہار جانب ہونے لگا۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے آپ کی کافی محنت صرف ہوئی ہے۔ علم کے لیے آپ نے کئی رحلات و اسفار کیے، کئی مشائخ سے ملاقات کیے، خوب جم کر قد و کاوش کیے، تب جا کر یہ عزت اللہ نے بخشی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کے اساتذہ کی تعداد 1300 بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 1300 آپ کے اساتذہ کی تعداد۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے رحلات کیے۔ اب آئندہ ہم بتائیں گے کہ آپ کے رحلات کیسے تھے۔ بہرحال آپ نے ان اساتذہ سے مل کر وہ تمام چیزیں جمع کی تو شاید آپ کے علاوہ کوئی آدمی جمع کر سکتا تھا، یا جمع کر سکتا ہے، یا جمع کرے گا۔ ابو عبداللہ فراوی جو نیساپور کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر رحمہ اللہ میرے پاس آئے اور میرے پاس پڑھنے لگے۔ اتنا پڑھتے اللہ اکبر، مجھے بیزار آ جاتا تھا اور میرا دل کرتا کہ میں کمرہ بند کر لوں، دروازہ بند کر لوں اور بیٹھ جاؤں۔ آپ کا یہ علمی سفر جامعہ اموی سے شروع ہوا، جو دمشق میں موجود ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے اس وقت یہ علمی سفر شروع ہوا، اور خود دمشق میں آپ نے کئی علماء سے علم حاصل کیے، کئی سال تک مشائخ کے پاس باقاعدہ جاتے رہے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ دمشق کے بعد آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ بغداد میں، کوفہ، عراق، سب جگہ آپ نے گھوم گھوم کر علم کو حاصل کیا اور سالوں تک وہیں پر جمے رہے۔ پھر دوبارہ دمشق واپس آئے، یہاں پر پھر علم حاصل کیا، پھر دوبارہ عجم کی طرف بڑھنے لگے اور خراسان، بیہق، تبریز، نیساپور، اصبہان،
بسطام، دامغان، رئی، زنجان، ہمدان، اس طرح کے کئی علاقے آپ گھومتے چلے گئے، علم حاصل کرتے چلے گئے۔ ہاں، تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو کہا کہ 1300 آپ کے اساتذہ ہیں، یہ بات یوں ہی بات نہیں نکل گئی یا ایسے ہی اندازے سے کہہ دیا گیا بغیر کسی حقیقت کے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے وہ محنت کی ہے، وہ جد و جہد کیا، آپ نے وہ کوشش کی۔ اور یہ بھی جان لیں کہ آپ کا خاندان بھی معمولی خاندان نہیں تھا، ایسا نہیں کہ آپ ایک نئے گھر سے پیدا ہو گئے اور علم حاصل کرنے لگے اور وہ قدر و منزلت پا لیے، نہیں۔ آپ کے خاندان میں آپ کے جو ابو تھے، آپ کے جو بھائی تھے، آپ کے خالو، آپ کے نانا، یہ سب کے سب بہترین علماء مانے جاتے تھے، بلکہ ان میں سے کئی کیا تھے؟ قاضی تھے، قاضی۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا خاندان بھی علمی خاندان تھا، آپ نے بھی محنت کی، تب جا کر یہ آپ کو حاصل ہوا۔ معلوم ہوا کہ آدمی جتنا زیادہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ علم میں اتنا ہی ماہر ہو جاتا ہے، علم کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی جامعہ میں پڑھ لیے، بس ہماری جو ہے علمی صلاحیت ہو گئی۔ یقیناً وہ لوگ نصیب والے ہیں جن کو جامعہ سے فراغت کے بعد بھی وہ لوگ مدینہ کا سفر کرتے ہیں، مدینے میں علم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے کئی سال پر محیط دکتوراه کی ڈگری حاصل کر کے آتے ہیں۔ تو یہ معمولی انسان نہیں ہوتے، علم کے سمندر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی اس سے بھی آگے بڑھ کر اور بھی علم حاصل کرتا ہے تو یقیناً وہ نئی باتوں کو ضرور حاصل کرتا ہے، کیونکہ علم ایک سمندر ہے جس میں سے ہم نے اللہ اکبر کتنا حاصل کیا؟ بہت کم ہم نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ابن عساکر رحمہ اللہ کی تمام خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔